لاہور کی پرانی گلیوں میں زندگی جیسے اپنے خاص رنگوں سے سجی رہتی ہے۔ صبح ہوتے ہی چائے کے ڈھابے سے اٹھتا ہوا دھواں، ٹانگوں کی جھنکار، چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی آوازیں سب مل کر ایک شور پیدا کرتے ہیں جو دراصل روزی کی جستجو کا گیت ہوتا ہے۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹی سی کپڑوں کی دکان تھی جس کے اوپر پرانا سا بورڈ لگا تھا، تیمور کپڑے والا، معیاری کپڑے کم داموں میں۔ یہ دکان کسی عالی شان مارکیٹ میں نہیں بلکہ لاہور کے ایک پرانے علاقے انارکلی بازار کے پچھلے حصے میں تھی۔ تنگ گلی، اوپر سے لٹکتے بجلی کے تار اور دیواروں پر پرانے پوسٹر، مگر تیمور کی دکان ہمیشہ صاف ستھری رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت رہتی تھی، گویا غربت نے اسے جھکایا نہیں بلکہ مضبوط کیا تھا۔ تیمور 25 سال کا ایک دبلا پتلا سادہ سا نوجوان تھا۔ اس کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور ماں نے محنت مزدوری کر کے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو ایک پرانی دکان کے مالک نے رحم کھا کر اسے دکان کا ایک کونا کرائے پر دے دیا۔ تیمور نے کچھ پرانے کپڑے خریدے اور اللہ کا نام لے کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک بات گونجتی رہتی، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ چاہے دن میں ایک بھی گاہک نہ آئے وہ کبھی مایوس نہ ہوتا، بلکہ شام کو دکان بند کرتے وقت مسکرا کر کہتا، شاید آج اللہ نے رزق کسی اور کے ذریعے سے لکھا ہوگا۔ تیمور کے آس پاس کی دکانوں میں زیادہ تر بڑے تاجر تھے۔ رشید بھائی کی بڑی بوتیک تھی، منصور برانڈڈ کپڑے بیچتا تھا اور اشفاق کا ہول سیل کا کاروبار تھا۔ وہ سب تیمور کو غریب کپڑے والا کہہ کر چھیڑتے تھے۔ ایک دن اشفاق نے طنزیہ لہجے میں کہا، ارے تیمور، یہ اللہ پر بھروسہ کر کے کاروبار نہیں چلتا، تھوڑا دماغ بھی لگایا کرو، 2-4 چالاکی سیکھ لو ورنہ یہی دکان بیچنی پڑے گی۔ تیمور مسکرا دیا، اشفاق بھائی، رزق کی چالاکی نہیں چلتی، بس نصیب چلتا ہے اور نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پرانی شیلف پر کپڑے طے کرنے لگا۔ اشفاق ہنس کر چلا گیا، مگر تیمور کے الفاظ اس کے دل میں کہیں چپ گئے۔ تیمور کی ماں بی بی زلیخا ایک نیک دل عورت تھی۔ وہ روز صبح قرآن پڑھ کر دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کے کاروبار میں برکت دے اور اس کے دل میں اپنا یقین پختہ رکھ۔ ماں کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ، سادہ پراٹھا اور چائے، تیمور کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت تھی۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا جب رزق کم ہو تب دعا زیادہ کر لیا کرو، اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ زندگی اگر ہمیشہ ہموار رہے تو یقین کبھی پختہ نہیں ہوتا۔ ایک دن تیمور کی دکان میں آگ لگ گئی، شاید کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے۔ کپڑے، ریک، کاؤنٹر سب جل کر راکھ ہو گیا۔ جب وہ بازار پہنچا تو صرف دھواں اور جلی ہوئی لکڑی رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ لمحے کے لیے سکتہ چھا گیا۔ بازار کے لوگ جمع تھے، کسی نے افسوس کیا، کسی نے طنز۔ رشید نے کہا، اب دیکھو تیمور بھائی، اللہ پر بھروسہ تو اچھا ہے مگر بیمہ بھی کروانا چاہیے تھا۔ تیمور نے سر جھکایا، ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا، جو جل گیا وہ میرا نہیں تھا، جو باقی ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ جملہ سن کر لوگ حیران رہ گئے، لیکن اس رات تیمور کے لیے بہت بھاری تھی۔ جب وہ گھر پہنچا، ماں کے قدموں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یہ اللہ کی آزمائش ہے، جب درخت ہلایا جاتا ہے تو صرف پکے پھل گرتے ہیں، تو پکا ہو جا، صبر کر۔ اگلے چند ہفتوں میں تیمور کے حالات بہت تنگ ہو گئے۔ کھانے کے لیے کبھی چنے اور پانی، کبھی ایک پراٹھا دونوں ماں بیٹے بانٹ کر کھا لیتے۔ دکان دوبارہ کھولنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ تیمور ہر رات عشاء کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھتا، وہ زمین پر سر رکھ کر روتا اور بس ایک ہی جملہ دہراتا، اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے حوالے کیا ہے، اگر تو چاہے تو مٹی سے بھی روزی اگا دے۔ ایک دن امام مسجد نے تیمور کو دیکھا اور قریب آ کر بولے، بیٹا یقین رکھ، اللہ تا خیر کرتا ہے، انکار نہیں، دعا جاری رکھ۔ یہ بات تیمور کے دل میں اتر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھی عورت دکان کے ملبے کے پاس رکی۔ اس نے تیمور سے پوچھا، بیٹا کپڑوں کی دکان تھی نا یہاں؟ جی اماں، مگر جل گئی۔ بوڑھی عورت نے کہا،
میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کچھ سادہ کپڑے سی دوں، کیا تم مجھے کچھ کپڑے دلوا سکتے ہو؟ تیمور نے کہا، اماں میرے پاس تو اب کچھ نہیں، مگر میں بند روڈ والے گودام سے دلوا سکتا ہوں۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں، کل تک دلوا دینا۔ تیمور نے اپنی ماں کی چوڑیاں بیچ دی، گودام سے کچھ کپڑے خریدے اور اماں کو دے دیے۔ اماں نے جاتے ہوئے کہا، اللہ تجھے برکت دے بیٹا، میں کل واپس آؤں گی۔ اگلے دن وہ عورت آئی، مگر اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ایک معزز شخص تھا۔ وہ لاہور کی معروف ٹیکسٹائل کمپنی کا مالک حاجی اقبال تھا۔ انہوں نے تیمور سے کہا، میری والدہ نے تمہاری ایمانداری اور خدمت کی بہت تعریف کی، میں تمہیں اپنا ڈسٹریبیوٹر بنانا چاہتا ہوں۔ تیمور حیران رہ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حاجی صاحب، میں تو صرف ایک معمولی دکاندار ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا، اللہ جس سے چاہے عزت دے دیتا ہے بیٹا۔ تیمور نے ایک چھوٹی سی دکان دوبارہ بنائی، مگر اس بار بورڈ پر ایک نیا جملہ لکھا، اللہ پر کامل یقین ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ دکان میں گاہکوں کی لائنیں لگنے لگیں۔ لوگ کہتے، یہ وہ دکان ہے جس پر اللہ کی خاص برکت ہے۔ تیمور اب امیر ہو گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی عاجزی باقی تھی۔ وہ روز شام کو مسجد جا کر شکرانہ ادا کرتا۔ کچھ مہینے بعد لاہور میں شدید بارشوں نے بازار کا نظام برباد کر دیا۔ تیمور کی دکان پھر پانی میں ڈوب گئی، کپڑے خراب ہو گئے اور نقصان لاکھوں میں ہو گیا۔ لوگ پھر کہنے لگے، تقدیر تو شاید تیمور کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن تیمور نے مسکرا کر کہا، تقدیر میرے خلاف نہیں، میرا ایمان میرے ساتھ ہے۔ اس بار وہ مایوس نہیں ہوا، اس نے دکان کی صفائی شروع کی، کپڑوں کو دھو کر سکھایا اور جتنے بھی ٹھیک ہو سکتے تھے سیل لگا کر بیچ دیے۔ پھر اس نے نفع سے زیادہ صدقہ دیا۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا نقصان کے بعد بھی صدقہ؟ تیمور بولا، اماں شاید اللہ اس میں میرے لیے نیا دروازہ کھول دے۔ چند دن بعد حاجی اقبال کے بیٹے عدنان نے تیمور کو فون کیا، بھائی ہمیں کمپنی میں ایک ایماندار شخص چاہیے جو مارکیٹنگ سنبھالے، حاجی صاحب نے تمہارا نام دیا ہے۔ تیمور نے حیرت سے کہا، میں؟ جی ہاں، تمہارے جیسے دیانتدار لوگ ہی اصل سرمایہ ہیں۔ تیمور نے وہ آفر قبول کر لی۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی، مگر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اب لوگوں کی عزت حاصل کر چکا تھا۔ ایک دن کمپنی میں ایک پریشانی پیدا ہوئی، کسی نے جھوٹا الزام لگایا کہ تیمور نے رقم غائب کی ہے۔ سب لوگ حیران تھے۔ حاجی اقبال بیمار تھے، اس لیے تحقیقات رکی ہوئی تھی۔ تیمور نے کچھ نہیں کہا، بس وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی، یا اللہ اگر میں بے گناہ ہوں تو خود میرا دفاع کر۔ 2 دن بعد کمپنی کی آڈٹ ٹیم نے سارا ریکارڈ چیک کیا، سچ سامنے آ گیا۔ الزام لگانے والا ملازم خود چوری میں ملوث نکلا۔ حاجی صاحب نے تیمور کو گلے لگا کر کہا، بیٹا تمہارا یقین واقعی کامل ہے، اللہ تمہیں مزید بلند کرے۔ کچھ عرصے بعد تیمور نے ماں کے لیے نیا گھر خریدا، چھوٹا مگر پرسکون۔ جب وہ ماں کو لے کر وہاں آیا تو بی بی زلیخا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا یہ سب تیرے یقین کی برکت ہے۔ تیمور نے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، اماں اگر آپ کی دعا نہ ہوتی تو میں کب کا ہار گیا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ تیمور اب لاہور کے مشہور تاجر بن چکے تھے، مگر وہ آج بھی مسجد کے دروازے پر جوتے سیدھے کرتا اور غریبوں میں کھانا بانٹتا۔ ایک دن ایک فقیر نے اسے دیکھا اور بولا، بیٹا یاد رکھ، اللہ پر کامل یقین رکھنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ تیمور مسکرا کر بولا، میں خود اس بات کی زندہ مثال ہوں۔ پھر ایک دن ماں بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ علاج مہنگا ہے۔ تیمور نے ساری جمع پونجی خرچ کر دی، مگر ماں کی حالت بگڑتی گئی۔ آخری لمحے میں ماں نے تیمور کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا اللہ سے شکایت مت کرنا، اس پر کامل یقین رکھنا، زندگی ختم نہیں ہوتی، ایمان زندہ رہتا ہے۔ ماں دنیا سے چلی گئی، مگر تیمور کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ تھی۔ اللہ تو نے میری ماں کو سکون دے دیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد تیمور نے اپنی ماں کے نام پر ایک فلاحی ٹرسٹ قائم کیا، جہاں غریب بچوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع دیے جانے لگے۔ وہ اکثر تقدیر میں کہتا، میں نے سب کچھ کھویا مگر اللہ کا یقین نہیں کھویا۔ جب انسان اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے تو ساری دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ آج انار کلی بازار میں جب کوئی نئی دکان کھلتی ہے
تو لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی تیمور جیسا یقین دے۔ تیمور اب ایک کامیاب تاجر ہی نہیں بلکہ درجنوں لوگوں کا سہارا ہے، مگر اس کی دکان کے بورڈ پر آج بھی وہی الفاظ لکھے ہیں، اللہ پر کامل یقین ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور جب بھی کوئی غریب نوجوان اس سے آ کر کہتا ہے، بھائی دعا کریں کاروبار میں برکت ہو جائے، وہ مسکرا کر صرف ایک بات کہتا ہے، دعا تو کروں گا مگر پہلے یقین پیدا کرو، کیونکہ جب دل کا یقین پختہ ہو جائے تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔